السلام علیکم یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علی اصحابہ شہاب الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اہل بیت رسالت علیہم السلام کو فضیلت اور عظمت کے جس میدان میں بھی دیکھا جائے وہ اوج کمال پر نظر آتے ہیں۔ وہ فضیلت چاہے شجاعت کی ہو، وہ فضیلت چاہے علم کی ہو، وہ فضیلت چاہے حسن کی ہو، چاہے وہ فضیلت حسن کردار کی ہو یا حسن گفتار کی ہو، چاہے وہ فضیلت سخاوت اور کرم اور جود و سخا کی ہو، اہل بیت رسالت علیہم السلام کو جب بھی دیکھا جائے، فضیلت کے جس لحاظ سے دیکھا جائے، وہ اوج کمال پر نظر آتے ہیں۔ واقعہ کربلا ان کی شجاعت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر کسی کو جب پتہ چلے کہ موت قریب ہے یا دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے، تو ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو بلا لیتا ہے، اپنے مددگاروں کو بلا لیتا ہے، لیکن واہر حسین ابن علی جب پتہ چلا کہ دشمن فوجوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے مددگاروں کو بلاتے، جو پاس موجود تھے چراغ بجھا کر ان سے بھی فرماتے رہے کہ جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا مولا کہ آپ کے نانا رسول خدا ناراض ہوں گے، فرمایا لاؤ کاغذ قلم، میں ان کی رضا کی سند لکھ دیتا ہوں۔ جب پھر بھی اصحاب نہ گئے تو فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو جنت نہیں ملے گی، کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں جنت کی رسید لکھ دیتا ہوں۔ اب جب دیکھا جائے اس خاندان کی شجاعت اور بہادری کو، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس خاندان کا کوئی فرد موت کے ڈر سے پیچھے رہ جائے، خصوصاً وہ جو نوجوان ہوں یا کڑیل جوان ہوں۔ جب شہزادہ قاسم جیسا کم سن لڑکا کہہ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا قاسم سے، شہزادہ قاسم سے، فرمایا قاسم بیٹا موت کو کیسا پایا؟ فرمایا احلا من العسل، میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔ جب کم سن لڑکوں کا یہ حال ہے، جب کم سن بچوں کا یہ حال ہے، تو خدا جانے جو نوجوان ہیں، جو کڑیل جوان ہیں، جو میدان جنگ کے سپاہی ہیں، خدا جانے وہ شجاعت کی کس منزل پر ہوں گے۔ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس خاندان کا کوئی فرد موت کے ڈر سے پیچھے رہ جائے؟ اب سوال یہ ہے جو آج ہمارے پیش نظر سوال ہے کہ جب یہ خاندان بزدل نہیں ہے، بہادر ہے، میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتا، موت سے نہیں ڈرتا، تو پھر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے شوہر نامدار، وہ کربلا کیوں نہ آئے؟ معترض اعتراض کرتا ہے کہ وہ کیوں نہ آئے، اور کچھ حبدار سنی شیعہ اہل بیت رسالت کے جو حبدار ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کربلا کیوں نہ آئے۔ واقعہ در حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ان دنوں بیمار تھے۔ حقیقت جسے زمانہ تسلیم کرے گا کہ کوئی بھی باپ اپنی جان بچا کر اپنے بیٹوں کو موت کی طرف نہیں بھیجتا۔ اگر جان بچانی ہوتی تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے شہزادوں کو ساتھ نہ بھیجتے۔ جب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فہرست میں میرا نام نہیں لکھا گیا، 28 رجب المرجب جب فہرست تیار ہوئی، آج تک مشہور بات تو یہی ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہ کا نام شامل نہیں تھا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس بھائی کاغذ قلم لے کے آؤ۔ سرکار علمدار گئے، کاغذ قلم لے کر سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے۔ جی آقا حکم کیجئے۔ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا گیا۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی تحریر لکھوانی ہوتی تھی تو لکھتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب۔ آج فرمایا عباس لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس نے لکھا جی مولا اور کیا لکھنا ہے؟ فرمایا میں نے فہرست
تیار کرنی ہے اپنی فوج کی۔ عباس سب سے پہلے میرا نام لکھو۔ حسین ابن علی لکھا گیا۔ فرمایا اس کے ساتھ آگے لکھو مقتول بکربلا، حسین ابن علی کربلا کا مقتول۔ فرمایا عباس اب اپنا نام لکھو، عباس ابن علی مقتول بکربلا۔ اپنے بھائیوں کے نام لکھو، جعفر، عبداللہ، عثمان لکھے گئے۔ فرمایا اب لکھو علی اکبر مقتول بکربلا۔ مولا سجاد کا نام نہیں لکھا جانا، فرمایا سجاد کے نام کے ساتھ لکھو اسیر شام۔ اب نام لکھے گئے۔ اب علی اصغر کا نام لکھنے کے بعد حضرت عباس نے فرمایا مولا فہرست مکمل ہے؟ فرمایا نہیں۔ بیٹیوں کے نام لکھوائے، جناب فاطمہ صغرا کا نام لکھنے لگے جناب عباس، تو فرمایا عباس صاد نہیں لکھو، سین لکھو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ صغرا نے نہیں جانا، سکینہ نے جانا ہے۔ اب دو مستورات عصمت ایسی تھی جن کے نام نہ لکھے گئے، ایک حضرت زینب کبریٰ، ایک حضرت فاطمہ صغرا۔ جب جناب زینب کبریٰ کو پتہ چلا کہ میرا نام نہیں لکھا گیا اور میں نے ساتھ نہیں جانا، تو تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئیں، اماں جائے میں نے ساتھ نہیں جانا۔ فرمایا میں ہوں محافظ شریعت، جب تک آپ کے شوہر جناب عبداللہ آپ کو جانے کی اجازت نہ دیں تب تک میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ آپ کے شرعی حاکم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں۔ جناب عالیہ نے فرمایا حسین میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے آج تک عطا کیا ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا۔ حسین میں جا رہی ہوں، اگر اجازت مل جائے تو مجھے ساتھ لے جانا، اگر اجازت نہ ملے میرا جنازہ پڑھ کے جانا، حسین میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ فرمایا حسین ادھر سے تیری سواری گھر سے نکلے گی، ادھر سے تیری بہن کا جنازہ گھر سے نکلے گا۔ اب جب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا واپس آئیں اپنے گھر، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بیماری کی وجہ سے اپنے مسند پر تشریف فرما تھے۔ اون و محمد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی ٹانگیں اور پاؤں دبا رہے تھے۔ بی بی نے خاک پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اون و محمد نے دیکھا، فرمایا بابا قیامت سے پہلے قیامت ہے، علی کی بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی خاک پر رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تڑپ کر اٹھے، فرمایا قیامت آ جائے گی اگر حضرت عباس نے دیکھ لیا، جلدی اٹھیے میرے گھر کے خاک سے۔ حضرت زینب کبریٰ اٹھیں، فرمایا چچا جائے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آئے ہوں دیں گے۔ فرمایا مانگیے کیا مانگنا ہے؟ حضرت زینب کبریٰ نے فرمایا میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار فرماتے ہیں وہ تو میں عرصہ دراز پہلے اجازت دے چکا۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا اجازت تو میں نے آج مانگی، آپ نے عرصہ دراز پہلے کیسے اجازت دی؟ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا جس دن میرا آپ سے عقد ہوا تھا، آپ کے بابا علی مجھے ایک طرف لے گئے تھے، تنہائی میں لے جا کر مجھے فرمایا تھا عبداللہ میری بیٹی زینب پر سختی نہ کرنا۔ دوسری بات 28 رجب سن 60 ہجری جب میری بیٹی بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت مانگے تو میری بیٹی کو اجازت دے دینا۔ علی کی بیٹی میری طرف سے اجازت ہے چلے جائیں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ ایک، بھائیوں کے ساتھ بہن بن کے نہیں جانا، بھائی بن کے جانا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی بہو بن کے جانا ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام 1 درہم خرچ کریں آپ نے 2 کرنے ہیں۔ وہ علی کا بیٹا بن کے جائے، آپ جعفر طیار کی بہو بن کے جائیں۔ یہ دروازے کھلے ہیں خزانوں کے، جو چاہے لے جائیں۔ جناب عالیہ اس کمرے میں گئیں جہاں لباس پڑے ہوئے تھے، ایک چادر اٹھائی، اسے زور سے جھاڑا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں علی جائی میں نے دیکھا چادر ایک اٹھائی، جھاڑی کیوں ہے؟ فرمایا مدینے والوں کو دکھا رہی ہوں کہ کچھ نہیں لے کے جا رہی، ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، مدینے والوں دعا کرنا زینب کی چادر بچ جائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا چونکہ میں بیمار ہوں آپ کو چھوڑنے نہیں جا سکتا۔ شرفاء کا وتیرہ یہ ہے کہ جب کسی عورت نے اپنے میکے گھر جانا ہو یا شوہر چھوڑ کے آتا ہے یا بھائی لے کے جاتے ہیں، میں چونکہ بیمار ہوں میں چھوڑنے نہیں جا سکتا، آپ اپنے بھائیوں سے کہیں کہ آپ کو آ کر لے جائیں۔ پیغام بھیجا گیا، امام حسین علیہ السلام نے سب کو ساتھ لیا، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو ساتھ لے کے جناب عبداللہ کی حویلی میں پہنچے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، خدمت کرنے کے بعد پوچھا آقا پوچھ سکتا ہوں کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ہم جانے لگے ہیں مدینہ چھوڑ کر، مجھے بہن زینب کی ساتھ ضرورت ہے، میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا لے جائیے، انکار نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ہے۔ جی کہیے کیا کہنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا جیسے آپ سارے لینے کے لیے آئے ہیں
وعدہ کریں اسی طرح چھوڑنے کے لیے بھی آئیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس، محمد حنفیہ، مسلم، علی اکبر، قاسم، آؤ سارے واپس چلتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا مولا بی بی کو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سونا نہیں، عبداللہ کہتا ہے جیسے سارے لینے آئے ہو اسی طرح چھوڑنے بھی آؤ گے۔ فرمایا ہم نے تو مدینے واپس ہی نہیں آنا، چھوڑنے کیسے آئیں گے؟ سجاد تو پھوپھی کو لے آ، کیونکہ تو نے مدینے واپس آنا ہے، تو پھوپھی کو لے آ، تو پھوپھی کو چھوڑنے واپس آ جانا۔ یوں میری مخدومہ ساتھ چل پڑیں۔ 2 بیٹیاں تھیں، دونوں وطن چھوڑیں، 2 بیٹے تھے، دونوں کو گھر پہ چھوڑا۔ علی کی بیٹی چل پڑی، مکہ پہنچے شعبان کے پہلے ہفتے میں، مکہ رہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج کی 8 کو مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے۔ 7 ذوالحج کو یا ابتدائے ذوالحج کے کسی اور دن علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ذوالحج میں مکہ آ کر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار امام حسین علیہ السلام کو ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مولا کیسے آئے ہیں آپ؟ تو فرمایا مولا اس لیے آیا ہوں کہ میں ساتھ تو نہیں جا سکتا، تو میں کوئی خدمت پیش کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں راضی ہوں، جاؤ وطن واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا مولا اگر اجازت ہو تو میں جناب زینب عالیہ کے خیمے میں جا سکتا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آئے، بی بی نے اٹھ کے استقبال کیا۔ چچا جائے کیسے آئے ہو؟ فرمایا آن محمد کی اماں، آپ کے نانا کی حدیث میں نے سنی ہوئی ہے، آپ کے نانا کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبت کو بلا کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے حسین ابن علی سفر عراق پہ جا رہے ہیں، عراق کے لوگوں کے دل اہل بیت رسالت کے ساتھ نہیں ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی بار بار فرماتے ہیں کہ ہم موت اور مصیبت کی طرف جا رہے ہیں۔ بی بی چونکہ آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، اس طرح کریں صدقہ ساتھ لے جائیں، میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ جناب زینب عالیہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمایا اون و محمد کو ساتھ لے جاؤ، جب مشکل بن جائے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، دوسرا میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ اون و محمد کو ساتھ بھیج دیا، خود وطن واپس چلے گئے۔ اب قافلے کے چلنے سے لے کے کربلا پہنچنے تک اون و محمد بی بی کے خیمے میں واپس نہیں آئے۔ اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی، حضرت عباس کو بلا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اون و محمد کو بھیجا بی بی کے پاس۔ بی بی کے پاس جب آئے تو بی بی نے حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ عباس اون و محمد میرے بیٹے بن کے نہیں آئے، علی اکبر کا صدقہ بن کے آئے ہیں، انہیں لے جاؤ اپنے ساتھ۔ شب عاشور تک اون و محمد حضرت عباس کے پاس رہے۔ جب ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، اون و محمد بار بار جناب عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ جاتے تھے، اماں ہم اون و محمد ہیں۔ بی بی فرماتی تھی جاؤ میرے خیمے سے چلے جاؤ، میں علی اکبر کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہوں۔ عزیزان محترم، پھر حضرت عباس نے دیکھا اون و محمد کربلا کے ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹیلے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا کریں، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، ہمیں اماں خیمے میں نہیں آنے دیتی۔ تو حضرت عباس نے جا کر پھر جناب عالیہ سے کہا بی بی آپ کے بیٹے پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ خیمے میں نہیں آنے دیتی۔ تو جناب عالیہ نے پھر خیمے میں بلایا، اون و محمد سے فرمایا اون و محمد عباس کا دادا ہاشمی ہے، نانا نہیں، قاسم کا دادا ہاشمی ہے، نانا نہیں، علی اکبر کا دادا ہاشمی ہے، نانا نہیں۔ اون و محمد تم وہ ہو، تمہارا دادا بھی ہاشمی، تمہارا نانا بھی ہاشمی، کل جب میدان جنگ میں جانا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ زینب عالیہ کی جوڑی لڑ رہی ہے۔ فرمایا اماں پریشان نہ ہو۔ فرمایا دوسری بات، تمہارا ماموں لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا ہوگا، کل جب زین سے گرو تو ماموں کو نہ بلانا، اور خبردار جنگ کرتے ہوئے دریا کی طرف نہ دیکھنا، زمانہ یہ نہ کہے کہ زینب کے بیٹے چونکہ پیاسے تھے تو پانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تم دریا چھین سکتے ہو، پانی کی طرف نہ دیکھنا۔ اور تیسری بات، اون و محمد بے شک کربلا کی زمین جب خریدی آدھی قیمت میں نے دی ہے، لیکن اون و محمد کربلا کی زمین پر نہ گرنا، کربلا سے دور چلے جانا۔ عزیزان محترم، 10 محرم قیامت کا دن ابھرا،
اون و محمد نے میدان میں جا کر لڑنا شروع کیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی پشت سے پشت ملائی ہوئی تھی، مخالف سمت میں لڑ رہے تھے۔ جب فوجوں نے ہجوم کیا، قیامت کا منظر ہوگا جب دونوں بھائی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، دور نکل گئے کربلا سے۔ جب دونوں بھائی زین سے گرے تو دونوں بھائیوں نے، چونکہ بڑا جو تھا وہ 9 سال کا تھا، چھوٹا جو تھا وہ 8 سال یا 7 سال کا تھا، بچے تھے۔ اون و محمد، جناب اون جب زین سے گرے تو فرمایا ماموں میرا آخری سلام، چونکہ بڑے تھے، اور چھوٹے، چونکہ چھوٹے بچے پر مصیبت آئے تو وہ ماں کو بلاتا ہے۔ جب حضرت محمد زین سے گرنے لگے تو آواز دے کے فرمایا اماں تیرا لال زین سے گر گیا، اماں تو نے کہا تھا پانی کی طرف نہ دیکھنا، اماں میں نے پانی کی طرف نہیں دیکھا، اماں تو نے کہا تھا ماموں کو نہ بلانا، اماں میں نے ماموں کو نہیں بلایا، اماں میں زین سے گر گیا، اماں میرے ماموں کو میرا آخری سلام کہہ دینا۔ عزیزان محترم، یوں عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، جناب زینب عالیہ کے وہ بیٹے، یوں جعفر طیار کے وہ دونوں پوتے علی اکبر کا صدقہ بن کر کربلا میں شبیہ محمد پر قربان ہو گئے۔ اور جب بی بی زینب 11 محرم کو مقتل گاہ سے گزری، اور جب اون و محمد کی لاشوں سے بی بی گزری تو بی بی نے اون و محمد کی لاشوں پر فرمایا اون و محمد میں تمہاری لاشوں پر نہیں روئی، اون و محمد میں شام جا رہی ہوں، ہاں اگر میں شام سے زندہ واپس آ گئی اور مجھے اگر علی اکبر کو رونے سے فرصت ملی، علی اکبر میں اون و محمد پھر میں تمہیں بیٹا بھی کہوں گی، تمہاری لاشوں پر ماتم بھی کروں گی۔ اور عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی لاش پر کھڑے ہو کر جناب زینب عالیہ نے فرمایا حسین مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا، حسین میری نسل ختم ہو گئی، مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا، لیکن حسین قیامت والے دن بارگاہ خداوندی میں گواہ بن جانا، میں نے تیرے اکبر کا ماتم کیا ہے، میں تیرے اکبر کو روئی ہوں، میں اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ سادات عظام جتنے سید ہیں دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اگر کبھی فرصت ملے تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جایا کریں، اگر اللہ آپ کو شام لے جائے تو بہت بہتر، نہیں اپنے مکان اگر نہ ہو تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جایا کریں اور منہ شام کی طرف کر کے بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کو اماں کہہ کر سلام کیا کریں۔ اماں زینب اگر تجھے اماں کہنے والے تیرے بیٹے نہ رہے تھے تو کیا ہوا، ہم تیرے بھائی حسین کی اولاد تجھے اماں کہتے ہیں۔ سادات عظام بی بی کو یہ کہہ کر پرسہ دیا کریں کہ بی بی ہم تیرے بھائی کی اولاد بھی تو تیری اولاد ہیں، بی بی غم نہ کرنا اگر تجھے اماں کہنے والے نہیں رہے۔ میدان محشر میں جتنے سادات ہیں بی بی سے کہا کریں بی بی جب میدان محشر میں ہم آئیں گے تو ہم حسین ابن علی کی نہیں، ہم تیری اولاد بن کر میدان محشر میں آئیں گے۔ علی کی بیٹی تیرا احسان ہے ہم پر، جو تو نے دین بچایا، جو تو نے شریعت بچائی، جو تو نے امامت بچائی، تیری عظمت تیری فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن تیرے اجڑنے کا درد اور دکھ ہمارے دلوں میں تا قیامت موجود رہے گا۔ خداوند عالم بی بی کی نالین کے صدقے میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔